الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے اس انسان کو دو چیزوں سے ملا کر بنایا ہے. ایک جسم ہے، ایک روح ہے. ایک یہ ظاہر کا انسان ہے، ایک یہ باطن کا انسان ہے. لیکن وہ اندر کا انسان حقیقی انسان ہے. یہ جسم اس کی ایک ضرورت ہے. یہ جسم اس اندر کے انسان کو دنیا میں کے بعد برزخ تک لے جائے گا. پھر وہ اندر کا انسان اللہ کی طرف چلا جائے گا. یہ لاشا رہ جائے گا. جب وہ اندر کا انسان نکلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں فلاں چلا گیا، لاش تو پڑی ہے، فلاں چلا گیا، حالانکہ وہ لاش وہاں پڑی ہوتی ہے. اصل وہ اندر کا انسان ہے، وہ اندر کا انسان ہے. وہ چلا گیا تو کہا جاتا ہے انسان چلا گیا. یہ ظاہری جسم اس کی خدمت کے لیے ہے. جیسے سونے کی ایک قیمتی ہیرا ڈبیا میں رکھا جاتا ہے تو ڈبیا اس کی حفاظت کے لیے ہے. اصل وہ اندر کا ہیرا ہے، قیمت اس کی ہے، قیمت اس کی ہے. وہ ڈبیا اس کی حفاظت کے لیے ہے. لیکن اگر کوئی نادان اس ہیرے کی فکر نہ کرے اور اس ڈبیا ہی کو سنبھالتا پھرے تو کیا کہیں گے؟ میاں عقل کوئی نہیں ہے، اس کی عقل کوئی نہیں ہے. تو میرے عزیزو، اسی طرح یہ انسان تو باہر کا ایک پنجرا ہے، ڈھانچہ ہے، اندر کے انسان کی حفاظت کے لیے ہے. آج ساری دنیا اس ظاہری جسم کو سنوارنے پہ، حفاظت پہ لگی ہے اور اندر کے انسان کی کسی کو فکر ہی کوئی نہیں. اور کہتے کیا ہیں؟ بڑا ہوشیار ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا ہی عقل مند ہے. اندر کا انسان اصل ہے. وہ اگر سنورتا ہے تو اس کی زندگی سنورتی ہے، اس کا گھر سنورتا ہے، اس کی قبر سنورتی ہے، اس کی آخرت سنورتی ہے. اور اگر اندر کا انسان خراب ہے تو اس کا گھر خراب ہے، اس کی زندگی اجڑی ہوئی ہے، اس کی موت تکلیف دہ ہے، کل کی زندگی اس سے زیادہ تکلیف کا باعث ہے. اب وہ اندر کا انسان حقیقی انسان ہے. اس کی صحت، اس کی غذا، اس کی دوا، اس کا علاج، اس کا طبیب، اس کا مطب، وہ بھی ایک زندگی ہے. جب یہ جسم بیمار ہوتا ہے تو اسے غذا کی چاہت نہیں رہتی، غذا کی چاہت نہیں رہتی. اسے زبردستی بھی کھلایا جائے تب بھی اس کے لیے کھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. بیمار ہے، غذا کی طرف رغبت ختم ہو گئی. ایسی میرے عزیزو، یہ فرائض، یہ واجبات، یہ سنن، یہ نوافل، یہ اندر کے انسان کی غذا ہے. لیکن جب اندر کا انسان بیمار ہو جائے تو ان چیزوں کی طرف رغبت نہیں رہتی، ان چیزوں کی طرف رغبت نہیں رہتی، دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، شوق نہیں رہتا. صبح آنکھ کھلتی ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا.
آنکھ کھلتی ہے کھڑا نہیں ہو سکتا، جانتا ہے یہ بڑی قیمتی غذا ہے لیکن بیمار ہے، ہمت اور حوصلہ ہی نہیں کہ اس کے لیے کھڑا ہو سکے، قدم اٹھا سکے۔ اس کے دسترخوان پہ مزے کے کھانے پڑے ہیں لیکن جسمانی طور پہ بیمار ہے، رغبت ہی نہیں ہو رہی۔ کہتے ہیں یہ آدھی روٹی کھا لو، چند لقمے ہی کھا لو، چند لقمے ہی کھا لو۔ اسی طرح جب یہ اندر کا انسان بیمار ہوتا ہے تو اس نیکیوں کی اس غذا کی طرف رغبت ختم ہو جاتی ہے، رغبت نہیں رہتی۔ اور سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر اندر کا انسان صحت مند ہو تو پھر نیکیوں کی طرف ایسی رغبت ہوتی ہے، جب تک غذا نہ کھائے کسی چیز میں مزہ ہی نہیں آتا۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات ہے، وقت کے سب سے بڑے جج، ہمارے ججوں کی طرح نہیں، قاضی القضات سب سے بڑے جج تھے۔ روزانہ 200 رکعت نفل پڑھنے کا بلا ناغہ معمول تھا۔ تمام انتظامی معاملات، تمام انصاف کے تقاضے، تمام اجتماعی ذمہ داریاں اور گھریلو اور نجی زندگی کے تمام حاجات اور ضروریات پورا کرنے کے ساتھ ساتھ روزانہ 200 رکعت نوافل کا اہتمام تھا۔ ہاں، جب اندر کی صحت ہو جائے تو پھر یہ چیزیں زندگی کا ایسا معمول بن جاتی ہیں کہ اس کے بغیر وقت نہیں گزرتا، مزہ نہیں آتا۔ خود اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی جب سب کھڑے ہوتے اتنا طویل قیام فرماتے، اتنا طویل قیام فرماتے، پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتے۔ ورم آسانی سے تو نہیں آتے، کتنا طویل قیام ہوگا۔ تو اما فرمایا کرتی تھی کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے؟ تو فرمانے لگے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس انداز سے عبادات کا شوق ہوا کرتا تھا۔ اور میرے عزیزو، جب اندر کا انسان بیمار ہوتا ہے تو فرض پورا کرنے بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ حرام جو کہ فرض ہے، جس سے بچنا فرض ہے، اس حرام سے بچنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ حرام جس سے بچنا فرض ہے، اس سے بچنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ بیمار جو ہے تو انسان کی تمام تر قدر و قیمت اندر کے انسان کے ساتھ ہے۔ اعمال سے، اچھے اعمال سے اندر کا انسان سنورتا ہے۔ لنگڑا ہے، لولا ہے، معذور ہے، اعمال اچھے ہیں تو ظاہری جسم اچھا نہیں ہوتا لیکن اندر کا انسان بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ لنگڑا، لولا، اندھا، بہرا اللہ کی نظر میں بہت قیمتی، بہت خوبصورت جسم، چمکتی آنکھیں، شباب اور جوانی، تمام اعضاء جوارح بڑے پرکشش، اعمال بد ہیں، اندر کا انسان خراب ہو چلا ہے، اللہ کے ہاں ایک ذرے کی قیمت بھی اس کی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، اتنے میں سامنے سے شخص گزرتا ہے اور وہ خوشحال اس کی زندگی نظر آتی ہے، زر برق لباس ہے، قیمتی سواری ہے، آگے پیچھے نوکر چاکر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے پوچھا اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہ یا رسول اللہ کسی مجلس میں جائے لوگ کھڑے ہو جائیں، کان لگا کے اس کی بات سنیں، کہیں نکاح کا پیغام بھیجے لوگ فوراً قبول کر لیں، اس کو بڑی اہمیت دیں۔ اتنے میں ایک اور شخص گزرتا ہے جو خستہ حال،
غربت کے آثار اس کے زندگی اور اس کے جسم پر. لوگ آگے پیچھے برا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. فرمایا اس شخص کے بارے میں کہ یا رسول اللہ کہیں جائے تو کوئی پوچھے نہیں، توجہ ہی کوئی نہ دے، سنی کوئی نہیں، اس کے بعد کہیں نکاح کا پیغام بھیجے قبول ہی کوئی نہ ہو. فرمایا پہلے والے شخص سے ساری دنیا بھی بھر جائے اس ایک شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اچھے اعمال سے اندر کا انسان خوبصورت ہوتا ہے اور اللہ کے یہاں قیمت اسی بنیاد پہ لگتی ہے، اسی بنیاد پہ لگتی ہے اندر کا انسان کیسا ہے. تو میرے عزیزو، اگر اندر کا انسانی جسم ٹھیک ہو نا، انسانی جسم ٹھیک ہو تو اچھی غذا کھاتا رہے، اچھی غذا کھاتا رہے اور نقصان دہ چیزوں سے بچتا رہے تو جسم ٹھیک رہتا ہے. اگر صحت ٹھیک ہو اور اچھی غذا کا اہتمام کرتا رہے، اچھی غذا کا اہتمام کرتا رہے اور نقصان دہ غذاؤں سے محفوظ تو صحت اچھی رہے گی. اسی طرح اگر اندر کا انسان صحت مند ہے اور اچھی غذا کھاتا رہے اور گناہوں سے پرہیز رکھے تو زندگی بڑی اچھی گزرے گی، زندگی بڑی اچھی ہوگی. لیکن بس اوقات کیا ہوتا ہے، آدمی کہتا ہے اتنے سال ہو گئے ہیں میری صحت بحال نہیں ہو رہی، میری صحت بحال نہیں ہو رہی. تو جب طبیب کے پاس جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کوئی موذی مرض ہے جس کی وجہ سے ان ساری غذاؤں کے باوجود اس کا وزن نہیں بڑھ رہا، خون نہیں بن رہا، وزن نہیں بڑھ رہا، خون نہیں بن رہا، کوئی موذی مرض ہے، طبیب نے تشخیص کر دی، کوئی مسئلہ ہے. اسی طرح میرے عزیزو، بس اوقات نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے آدمی، روزے بھی رکھ رہا ہوتا ہے، کچھ نیکیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں، کیفیت کوئی نہیں ہوتی. ایمان کی سطح، اندر کا باطن صحت مند کوئی نہیں ہوتا، وہی ایک رسمن زندگی گزر رہی ہوتی ہے. جو طبیب کے پاس جائے تو پتہ چلے گا میاں کوئی موذی گناہ زندگی میں ہے، کوئی موذی گناہ زندگی میں ہے جو غذا کا سارا اثر خراب کر رہا. غذا تو کھا رہا ہے، عبادات تو کر رہا ہے، کچھ نیکیاں تو کر رہا ہے، لیکن کوئی موذی گناہ بھی اس کی زندگی میں ہے جس سے سارا غذا کا اثر ضائع ہو رہا ہے، اس کا فائدہ ہی نہیں ہو رہا. مہینے، سال نفل پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، لیکن ایمان کی سطح، اندر کے انسان کی قوت، توانائی پھر بھی کوئی نہیں. اس لیے کہ جہاں کوئی گناہ آتا ہے بہہ جاتا ہے. فرائض چھوڑنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ اختیار نہیں کرتا اور نمازیں بھی چل رہی ہیں. تو یہ اندر کے جو انسان صحت مند نہیں ہو رہا، ضرور کوئی موذی گناہ کر رہا. تو جب میرے عزیزو آدمی اندر کے لحاظ سے بیمار ہو جائے تو اسے تینوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تینوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. غذا بھی ضروری ہوتی ہے، دوا بھی ضروری ہوتی ہے، لیکن کوئی مصلح اور طبیب بھی ضروری ہوتا ہے جو صحیح مقدار تجویز کرے. جو صحیح مقدار تجویز کرے. غذا بھی ضروری ہوتی ہے، دوا بھی ضروری ہوتی ہے اور طبیب بھی ضروری ہوتا ہے جو صحیح دوا تجویز کرے، جو اس کی صحیح رہنمائی کرے. پھر بات بنتی ہے، پھر بات بنتی ہے. اس لیے جب آدمی اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے، اصلاح کی فکر کرتا ہے تو اسے یہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، یہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے
کہ مجاہدے کے ساتھ اسے غذا کھانی ہے، دوا استعمال کرنی ہے، مجاہدے کے ساتھ کم از کم مجاہدہ کیا ہے؟ آخری درجہ، کہ کم از کم اتنی غذا ضرور استعمال کرے کہ دوا اثر کر سکے. خالی پیٹ کے اندر دوائی نہیں کھانی چاہیے، اتنی غذا تو ضرور کھانی ہوگی، کم از کم دوا اثر کرے، اور کم از کم غذا کیا ہے؟ فرائض اور واجبات پہ عمل کر، حرام سے بچے اور فرائض اور واجبات کرے. پھر ساتھ ساتھ دوا بھی استعمال کرے جو طبیب بتائے. وہ معمولات ہیں، صبح کے، شام کے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہیں، موت کا دھیان ہے، یہ معمولات ہیں، یہ دوا ہے. اگر دوا استعمال کر رہا، غذا میں سستی کر رہا، تب بھی صحت نہیں ملنی، اور اگر غذا استعمال کر رہا، دوا کو نظر انداز کر رہا، تب بھی بیماری ختم کوئی نہیں ہونی. غذا بھی استعمال کرنی ہے جو فرض کے درجے میں ہے. اب ایک آدمی تسبیح بے تسبیح پڑھ رہا ہے، تسبیح بے تسبیح پڑھ رہا ہے، تسبیح بے تسبیح پڑھ رہا ہے، فجر کوئی نہیں پڑھ رہا، دوا تو کھا رہا ہے اور غذا کوئی نہیں کھا رہا. تو کیا ہوگا؟ جب خالی پیٹ کوئی چیز کھا لے گا تو اور ری ایکشن ہوگا. صدقے خیرات تو بہت کر رہا ہے لیکن حرام آمدنی سے توبہ نہیں کر رہا، تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ نفل تو بہت پڑھ رہا ہے، غیبت نہیں چھوڑ رہا، تو کیا ہوگا؟ وظائف تو بہت پڑھ رہا ہے لیکن بد نظری نہیں چھوڑ رہا. تو میرے عزیزو، جیسے جسمانی صحت کے لیے غذا بھی ضروری ہوتی ہے، دوا بھی ضرور ہوتی ہے، تو باطنی صحت کے لیے بھی غذا ضروری ہے کہ فرائض واجبات کا اہتمام کرے اور ساتھ ساتھ دوا بھی استعمال کرے، معمولات کا اہتمام کرے، معمولات کا اہتمام کرے. غذا بھی ہے اور ساتھ ساتھ دوا بھی ہے. ہاں، اس دوا پہ عمل کر لے اور غذا پہ آسانی سے آ جائے، اس کے لیے ایک چیز اور بہت مؤثر ہے. وہ کیا؟ اچھی صحبت. اچھی صحبت، اچھی صحبت. اگر کسی سے اصلاح کا تعلق ہے، کوئی اس کا مصلح ہے، کسی سے اپنی روحانی علاج کروا رہا ہے، تو اس کی صحبت میں جانا، اس کے پاس بیٹھنا. لیکن میرے عزیزو، یہ صحبت اس وقت تک مفید نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی عظمت، محبت عقیدت دل میں ہو. اور جب محبت اور عقیدت دل میں ہوتی ہے، ادب خود بخود آ جایا کرتا ہے. ہاں، بس اوقات اب لوگوں میں بیان سننے کا چسکا تو ہوتا ہے، کوئی نئی بات سن لیں گے، کوئی نئی بات سن لیں گے. سچ یہ ہے کہ اگر کسی کی عقیدت دل میں نہیں اور عظمت دل میں کوئی نہیں، تو اس صحبت سے، نرے بیان سے نفع بھی کوئی نہیں ہوتا، نفع بھی کوئی نہیں ہوتا. غذا پر استقامت مل جائے، دوا سے مجھے صحت مل جائے، اچھی صحبت. لیکن اچھی صحبت سے مراد جس کی عظمت دل میں ہو، جس کی محبت دل میں ہو، جس کی عقیدت دل میں ہو. ظاہر ادب بھی ہوگا، ادب بھی ہوگا. بلکہ اگر ایک بات اور کہوں، طلب لے کے جائے. اور طلب بھی صرف طلب نہیں، جس میں احتیاج بھی ہو. جیسے نا ایک آدمی 500 روپے کا نوٹ تقسیم کر رہا ہے، ایک آدمی کے پاس لاکھ روپے اپنا موجود ہے اور ایک آدمی کے پاس لاکھ نہیں، فقیر ہے. اب وہ 500 کا نوٹ کی طلب تو سب میں کہ یار مفت مل رہا ہے نا، کوئی بات نہیں میں بھی لے لیتا ہوں. لاکھ والے کے دل میں بھی طلب ہے اور جو فقیر ہے اس کے دل میں بھی طلب ہے.
لیکن دونوں کی طلب میں فرق ہے. لاکھ والا کہتا ہے مل گیا تو ٹھیک ہے، نہ ملا کوئی بات نہیں، نہ ملا تو کوئی بات نہیں. لیکن جو فقیر ہے وہ کہتا ہے میاں لیگی چھوڑنا ہے، لیگی چھوڑنا ہے. ایسی میرے عزیزو جب اچھی صحبت میں آئے، طلب بھی ہو احتیاج بھی ہو، واللہ اللہ رب العزت اس مجلس سے محروم نہیں کرے گا. پھر اللہ محروم نہیں کرے گا. پھر تو اللہ سامنے والے سے وہ کہلواتا ہے، اس لیے کہ وہ تو تقسیم کرنے والا ہے، دینے والا تو اللہ ہے. پھر اللہ اس سے وہ کہلاتا ہے جو یہ بندہ محتاج بن کے طلب لے کے آیا ہے، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. اللہ تو بڑا قدردان ہے، دلوں کو بھیدوں کو جانتا ہے. پھر اللہ اسے محروم نہیں کرتا. کچھ نہیں اس مضمون سنا اور مضمون سمجھ بھی نہیں آیا، لیکن اس صحبت میں آ کر اللہ رب العزت اسے بہت کچھ عطا فرمائے. اس لیے کہ اصل تو صحبت ہے نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، آپ کی صحبت ایک لمحے ایمان کی وجہ سے مل گئی، ساری دنیا سے افضل ہو گئے، ساری دنیا سے افضل ہو گئے. مضمون سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اگر سچی طلب لے کے آیا، احتیاج ہے، عقیدت اور عظمت اور محبت ہے، اللہ اس کی جھولی بھر دے، اس کو اصلاح کا نفع ہوگا. ورنہ میرے عزیزو میرے بیانوں سے جو ایک ہوتا نا، نئی کوئی بات ایسی ہو جائے، مزیدار بیان ہو جائے، ہاں، تو یہ کانوں کا بس اوقات صرف مزہ ہوتا ہے. اصلاح کب ہوتی ہے؟ جب آدمی اس کی خدمت میں جائے جس کی عظمت، جس کی عقیدت، جس کی محبت. اگر یہ نہیں ہے، ادب بھی نہیں آئے گا، ادب بھی نہیں آئے گا. اور با ادب با نصیب ہوا کرتا ہے، بے ادب تو بد نصیب ہوتا ہے. عقیدت، عظمت، ادب. اور پھر جب سچی طلب لے کے آئے گا، اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا، دینے والا اللہ ہے. اللہ اس شخص کو اس کا ذریعہ بنا دے گا، اسے نواز دے گا، اسے بہت کچھ مل جائے گا. تو میرے عزیزو باطن کے سنورنے کے لیے، باطن کے سنورنے کے لیے غذا بھی چاہیے، دوا بھی چاہیے، طبیب بھی چاہیے. لیکن طبیب بھی ایسا جس پر اعتماد ہو، جس کی عظمت دل میں ہو، جس کے بارے میں عقیدت ہو کہ یہ میرے لیے، اس سے اچھا میرے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہو سکتا، میرے لیے اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. جب یہ ہوتا ہے پھر اللہ اس کی بات دل پہ اثر ڈلواتا ہے. پھر زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، پھر زندگیاں اثر کرتی ہیں، اثر لیتی ہیں. اور پھر میرے عزیزو یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں، پھر یہ مسلسل. جیسے انسانی جسم ہے، کیا گارنٹی کہ ہمیشہ صحت مند رہے گا؟ مسلسل احتیاط کرنی پڑتی ہے نا، مسلسل احتیاط کرنی پڑتی ہے، نگرانی کرنی پڑتی ہے، حفاظت کرنی پڑتی ہے. ایسی میرے عزیزو زندگی بھر پھر اچھی غذا استعمال کی جاتی ہے، ہاں، معمولات کی شکل میں دوائیں استعمال کی جاتی ہیں تاکہ بیماری کوئی نہ لگے. اچھی صحبت اختیار کی جاتی ہے، تب جا کے یہ باطن کی سلامتی ملتی ہے اور کام بن جاتا ہے. اور سبحان اللہ، جس خوش نصیب کا یہ اندر کا انسان بنا ہے اس کی زندگی بن گئی. اگر دنیا میں جنت کی مزہ، بہشت کا مزہ چاہیے تو اس اندر کے انسان کے سنورنے کے ساتھ دنیا میں جنت کا مزہ اس شخص کو نصیب ہوتا، جس کا باطن، جس کا اندر کا انسان صحت مند ہو جائے، صحیح غذا کھا رہا ہو، صحیح غذا کھا رہا ہو، کوئی موذی چیز اس کی زندگی میں نہ ہو، پھر دنیا بہشت کا مزہ لیتی، جنت کا مزہ لیتی. فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. کامیاب ہو جاؤ گے جب اس اندر کے انسان کو غذا دو گے. خوب اللہ کو یاد کرو، پھر کامیاب ہو جاؤ گے.
جو کامیابی کا معیار راستہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کو یاد کرنے میں. یہ اندر کے انسان کی بڑھیا غذا ہے، بڑھیا غذا ہے. پھر اس کی رغبت ہوگی. جب اندر کا انسان صحت مند ہوگا تو نیکیوں کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف اس کی رغبت، شوق ہوگی. اسے ایک مزہ آئے گا، ایک لطف لے گا عبادات میں. غفلتوں میں مزہ آتا ہے، گناہوں میں مزہ آتا ہے، لیانی میں مزہ آتا ہے، لغویات میں مزہ آتا ہے. سبحان اللہ. اگر اندر کا انسان صحت مند ہو جائے عبادات میں مزہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جس کا اللہ باطن صاف کر دے اور زبان پاکیزہ کر دے وہ قرآن کی تلاوت سے کبھی سیر ہی نہیں ہو سکتا. ایسا مزہ آتا، ایسا مزہ. جس کا باطن پاکیزہ ہو جائے، زبان صاف ہو جائے، وہ کبھی قرآن کی تلاوت سے سیر ہی نہیں ہو سکتا. اس کو ایسا مزہ آتا. تو اندر کا انسان اصل ہے میرے عزیزو، اسے سنوارنا ہے، اسے سنوارنا ہے. دنیا کا سبق غلط ہو گیا، دنیا کا سبق غلط ہو گیا. ان کے ہاں ہر چیز کا معیار اچھائی کا ظاہر بن گیا ہے. اس کا جسم کیسا ہے، اس کا حسن کیسا ہے، اس کا کاروبار کیسا ہے، اس کا گھر کیسا ہے، اس کی گاڑی کیسی ہے، اس کا لباس کیسا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کا معیار کیسا ہے. ہر چیز کا اچھائی کا معیار ظاہر بنا. سبق ہی غلط ہے. اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے التقوی ہا ہونا، تقوی یہ اندر ہوتا ہے اور انسان کی قیمت اللہ کے یہاں اس سے لگتی ہے. یہ کتنا بڑا ہے، اس کی قدر و قیمت اس اندر کے انسان سے ہے. یہاں تقوی کا نور کتنا ہے، اس کی قیمت اللہ کے ہاں اس کے بدو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے معزز، سب سے معزز وہ جس کے پاس تقوی بڑی ہے، جس کا باطن تقوی کے نور سے روشن ہے، وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز. یہ قیمت لگتی ہے اللہ کے. تو اندر کو سنوارنا ہے. لیکن فضا ہے، ایک فضا ہے، ایک ذہن سازی ہے کہ ظاہر سنوارنے پہ ساری توانائیاں لگ رہی ہیں. ظاہر سنوارنے پر ساری توانائیاں لگ رہی ہیں. عزت ذلت کے سارے پیمانے یہ ظاہری نقشوں پر ہیں. ظاہری نقشوں پہ سارے پیمانے ہیں. اس پر آدمی کو تولا جاتا ہے، آدمی کو ناپا جاتا ہے، آدمی کو پرکھا جاتا ہے، آدمی کی قیمت لگائی جاتی ہے ظاہری نقشوں پر. لیکن اللہ کا دین، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کی قیمت جو بتائی وہ اندر کی ایسی ایسی بتائی. اندر کے لحاظ سے کتنا قیمتی. رنگ کا کالا ہے، ذات کا غلام ہے، پھٹا پرانے کپڑے ہیں. لیکن حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ابو بکر سیدنا وآتق سیدنا. ابو بکر بھی ہمارے سردار ہیں اور جنہیں ابو بکر نے آزاد کیا حضرت بلال یہ بھی ہمارے سردار ہیں. ابو بکر سیدنا وآتق سیدنا، ابو بکر بھی ہمارے سردار ہیں اور جنہیں انہوں نے آزاد کیا وہ بھی ہمارے سردار ہیں، وہ بھی ہمارے سردار ہیں. باطن بہت صاف ہے، باطن بہت بڑھیا ہے. تو میرے عزیزو، دنیا کی زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے، موت اس سے زیادہ خوبصورت ہو سکتی ہے، کل بہت خوبصورت ہو سکتی ہے جب آج ہمارا باطن خوبصورت ہو جائے. ہمارا باطن خوبصورت ہو جائے. اب باطن بیمار ہے، علامت کیا ہے؟
غذا کی طرف رغبت نہیں ہے، شوق نہیں ہے۔ باطن میں کوئی مسئلہ ہے، بیماری ہے، اس لیے کہ غذا استعمال کر رہے ہیں، توانائی نہیں ہے، تو کوئی موذی گناہ موجود ہے، کوئی موذی گناہ موجود ہے۔ کیوں توانائی نہیں آ رہی؟ کہ جہاں ضرورت ہے آنکھ نہیں جھکتی، جہاں ضرورت ہے زبان پہ قابو نہیں، جہاں ضرورت ہے غصے پہ قابو نہیں، جہاں ضرورت ہے بدگمانی پہ قابو نہیں، جہاں ضرورت ہے حرام سے ہاتھ پیچھے نہیں ہٹتا، توانائی نہیں ہے، کوئی موذی گناہ ہے زندگی کے اندر، یہ باطن کی خرابی ہے۔ جسم کا داغ سب کو پریشان کر دیتا ہے، اماں، ابا، بہن، بھائی، اور خود یہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ داغ لگا ہوا ہے چہرے پہ، ڈپریشن میں، کیا ہوگا اس کا؟ چہرہ خراب ہو رہا ہے، اور باطن پہ نہ جانے کتنے گناہوں کے داغ دھبے لگے ہیں، کتنے داغ دھبے لگائے ہیں جو اسے بے قیمت بنا رہے ہیں۔ اسے خوبصورت بنانا ہے، اسے خوبصورت بنانا ہے۔ قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا، اتنی ساری اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاہا، 7 قسمیں کھائیں۔ یہ بھی اللہ کی شفقت، اللہ کا پیار، اللہ کی رحمت ہے، ورنہ وہ بادشاہ ہے، اسے قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے، اتنی یقین دہانیاں کرانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن ماؤں سے مہربان جو ہے، میرا بندہ مان جائے، میرا بندہ مان جائے، میرا بندہ یقین کر لے، میرا بندہ یقین کر لے، یہ بھی اس کی شفقت ہے، یہ بھی اس کا پیار ہے۔ اتنی ساری قسمیں کھائیں اور کہا قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے باطن کو سنوارا فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ یہ نہیں کہا کامیاب ہوگا، ہو گیا، اس کی جنت آج سے شروع ہو گئی، دنیا بھی اس کی جنت ہو گئی، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے باطن کو سنوارا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس اندر کے انسان کے لیے دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، طبیب بھی ہے، طبیب بھی ہے، غذا بھی بڑھیا۔ کم از کم اتنی غذا تو ہو کہ میں فرض پورے کر سکوں، واجب پورے کر سکوں، حرام سے بچنا فرض، فرائض واجبات کی تعمیل ضروری، اتنی غذا فرض ہے۔ اگر اتنی نہیں، دوا اثر نہیں کرے گی، معمولات اثر نہیں کریں گے، ذکر و اذکار اثر نہیں کریں گے۔ کم از کم درجہ اتنا ہے کہ اتنی غذا ضرور ہو۔ یہ سب سے پہلا مجاہدہ ہے کہ فرائض تو کم از کم ہو، پھر دوا استعمال کرے، معمولات کا اہتمام کرے، اور معمولات کے ساتھ ساتھ اچھی صحبت، اچھی صحبت۔ طبیب کی مثال، مصلح کی مثال طبیب کی سی ہے، اور اس کے پاس آ کے بیٹھنا دواخانے کی سی ہے۔ ہاں، لیکن اگر اعتماد نہیں، دوا استعمال نہیں کرے گا، اس کی ہدایت پہ عمل نہیں کرے گا، عظمت ہو، عقیدت ہو، سچی طلب ہو، طلب میں نے عرض کیا طلب میں احتیاج بھی ہو، ایسا نہیں کہ میں تو ویسی امیر ہوں، نہ ملا تو کیا ہوا، لے کے رہوں گا۔ پھر دیکھیے اللہ کیا دیتا ہے، اللہ کیا دیتا ہے۔ تو ورنہ میرے عزیزو، مہینوں گزرتے رہیں گے، سال گزرتے رہیں گے، فضا نہیں بدلے گی،
زندگیاں نہیں بدلیں گی، گھر کا رنگ نہیں بدلے گا، زندگی کے فیصلے نہیں بدلیں گے، زندگی کے فیصلے نہیں بنیں گے۔ اور جتنا آدمی دوا استعمال کر کے آتا ہے، غذا استعمال کر کے آتا ہے، تو اس کی باطن کی زمین سازگار ہوتی ہے۔ پھر جب اچھی صحبت میں جا کر اپنے مصلح سے، مربی سے بات سنتا ہے تو وہ بات اثر بھی کرتی ہے۔ ورنہ میرے عزیزو، اگر زمین بنجر ہو، بنجر زمین ہو، پانی اثر انداز ہی نہیں ہوتی۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، آدمی اچھی صحبت میں بیٹھتا ہے، مجلس سے اٹھا، بات گئی، سب کچھ گیا، اور بس اوقات بات کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ مسجد کے گیٹ تک، اور بس اوقات اتنا اثر ہوتا ہے کہ گاڑی تک، اور بس اوقات بڑی مشکل سے گھر تک اثر پہنچتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے، اور کبھی کچھ زیادہ ہو گیا تو 3 دن تک اثر رہتا ہے۔ لیکن اگر ہمت کر کے، مجاہدہ کر کے دوا استعمال کرے، غذا استعمال کرے گا، پھر جب بات سنے گا پھر اس کا اثر ہو، پھر زمین پہ سبزہ آئے گا۔ اس زمین کو ہموار کر کے نہیں آیا، اس کو بنا کے نہیں آیا، تو بیج کیسے اثر کرے گا؟ ہم چاہتے ہیں کہ بس ایسے ہی کچھ ہو جائے اور مجھے کچھ بھی نہ کرنا پڑے، توجہ ڈال دو، لوگ کہتے ہیں توجہ ڈال دو۔ ارے میرے عزیزو، توجہ کا اثر بھی اسی پہ ہوتا ہے جو زمین سازگار کر کے لاتا ہے، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی توجہ کسی کی نہیں تھی۔ جو طلب لے کے آئے گا، احتیاج لے کے آئے گا، نوازا جائے گا، ورنہ اپنے چچے پہ کتنی توجہ ڈالی ہوگی۔ طلب لے کے آئے گا، احتیاج لے کے آئے گا، اثر وہی ہوگا۔ بلال طلب لے کے آئے، احتیاج لے کے آئے، سرتاج بن گئے، سرتاج بن گئے۔ ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، طلب کوئی نہیں، مردود ہو گئے۔ یہ کوئی ہدایت کا نور کوئی گرے پڑی چیز نہیں ہے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، مجھے تو پسند نہیں اور میرے گلے کا توق بنا کر زبردستی دے دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے خزانے کی گری پڑی چیز نہیں ہے۔ اس کی طلب کتنی ہے، چاہت کتنی ہے، قدر کتنی ہے، پھر اللہ نوازنا۔ جو سچی طلب لے کے آئے گا نوازا جائے گا۔ تو طلب ہو کہ اللہ رب العزت میرا باطن کو سنوار دے، میرے باطن کو سنوار دے۔ پھر مجاہدہ کرنا ہوگا کہ فرائض پہ آنا پڑے گا، واجبات پہ عمل کرنا ہوگا، اور دوا بھی استعمال کرنی پڑے گی، معمولات کرنے ہوں گے، اور پھر اچھی صحبت میں جب بھی آئیں طلب کے ساتھ، پھر آدمی کی ترقی ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے۔ بس اوقات آدمی کہتا ہے اتنے عرصے سے بیانات سن رہا ہوں، بس بیان سنتے سنتے غائب ہو جاتا ہے، لیکن سمجھتا ہے بس بیان ہی سے سب کچھ ہو جائے گا۔ نہ میاں، کچھ خود بھی کرنا پڑتا ہے، ایسا نہیں ہے، خود بھی کرنا پڑے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری رضا میں، ہماری محبت کی خاطر ہمیں راضی کرنے کے لیے مجاہدہ کرے گا، ہم پھر اس کے لیے راستے کھول دیں گے، اس کا پھر ہماری طرف پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن مجاہدہ کرنا ہوگا، نفس کے خلاف ناگواری پہ عمل کرنا ہوگا۔ یہ نفس ہے نا، یہ خواہشات کا خوگر ہے، خوگر، اور اس کی خواہشات کی حد کوئی نہیں۔ جتنا ڈھیلا چھوڑیں گے اتنا ہی آزادی مانگے گا، جتنی آزادی اس کو ڈھیلا چھوڑیں گے اتنا آزادی، کہیں بس نہیں ہے، کہیں بس نہیں ہے۔ اور اگر اسے آزاد چھوڑا اور خیال کیا کہ تکلیف ہوگی
تو اگر بچے کو ماں دودھ نہ چھڑائے اس خیال سے کہ تکلیف ہوگی تو کتنی بڑی کیا ہوگا پھر. لیکن اگر وقتی تکلیف ہو رہی ہے اور بچی کی عادت اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے، غذا پہ آ جاتا ہے، تو بتاؤ نفع ہے کہ نہیں؟ ایسی اس نفس کو ناگواریوں پہ لانا پڑے گا. یہ جو خواہشات کا خوگر ہے اسے کہیں نہ کہیں روکنا پڑے گا، اور جب آپ روکیں گے سبحان اللہ پھر اسے راحت ملے گی. ورنہ خواہشات کی فہرست طویل سے طویل تر ہے. جتنا آزاد چھوڑیں گے اس کی خواہشات بڑھتی چلی جائے گی، کہیں بس نہیں ہے، اس کی پیاس بجھتی نہیں ہے. تو میرے عزیزو، پہلا درجے کا یہ مجاہدہ کرنا ہوگا، ہمت کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی. ہاں اچھی صحبت اس میں معاون ضرور ہے، مددگار ضرور ہے، لیکن پھر بھی یہ مجاہدہ کرنا ہوگا. اچھی صحبت کی برکت سے یہ مجاہدہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. دوا کھانے کی برکت سے یہ مجاہدہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال میرے عزیزو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، تب آدمی کی ترقی ہوتی ہے. جسمانی طور پہ ہم صحت مند ہونے کے لیے کتنے فکر مند ہیں، اگر باطنی طور پہ اتنے فکر مند ہو جائیں تو کام بن جائے. جسمانی صحت کے لیے کتنی ناگواریاں برداشت کرتے ہیں، اتنی ناگواریاں الامان والحفیظ، بلکہ اتنا بڑا خطرہ مول لیتے ہیں کہ دل جسم کے سے باہر نکال دیتے ہیں. پیٹ کاٹا، سینہ کاٹا، دل کو باہر نکال دیا، اتنی ناگواری برداشت کر رہے. کیوں؟ جسمانی صحت کی اہمیت بہت ہے، اس جسمانی صحت کی اہمیت بہت ہے. اتنی ناگواری برداشت کر رہے، تو اتنا مجاہدہ برداشت کر رہے، اتنی تکلیف اٹھا رہے. اللہ کرے ہمیں باطنی صحت کی بھی اللہ اتنی اہمیت نصیب فرما دے، چونکہ اس کے تذکرے نہیں رہے، اس کے تذکرے مٹ گئے. حالانکہ حقیقت میں ڈبیے کی فکر کر رہے، اندر کی ہیرے کو نظر انداز کر رہے. زندگی ہیرے سے بننی ہے، فکر ڈبیے کی چل رہی ہے. بتاؤ ایک انسان اندر سے بد اخلاق ہو، گھٹیا اخلاق کا مالک ہو، اور جسم اس کا بہت خوبصورت اور توانا ہو، ایک شریف بچی اس کے پہلو میں سکون پا سکتی ہے؟ ایک بچی ظاہری طور پہ چاند نما ہو، لیکن اندر کی گھٹیا اخلاق کی مالکہ ہو، ایک شریف بچہ اس کے پیروں میں سکون پا سکتا ہے؟ سکون اگر کسی کے پاس ملے گا تو وہ اندر کا انسان اچھا ہوگا تو ایک شریف بچے کو سکون ملے گا نا. وہ اندر کی بچی اچھی ہوگی تو تب ایک شریف مرد کو اس کے پہلو میں سکون ملے گا. زہری لباس اور پوشاک سے نہیں زندگی بنتی. زندگی کی ٹھنڈک یہ زہری جسم نہیں دے سکتا. زندگی کا ٹھنڈک، زندگی کی محبت، زندگی کی وفاداری، زندگی کا پیار، زندگی کا سکون اس اندر کے انسان سے پھوٹتا ہے، اندر کے انسان سے پھوٹتا ہے. اور وہ اگر اندر کا انسان بیمار ہو، مریل ہو، تو پھر ان میں سے کوئی چیز زندگی میں نظر نہیں آتی. پھر ان میں سے کوئی چیز زندگی میں نظر نہیں آتی. تو ساری زندگی کا حسن اس اندر کے انسان سے ہے. اس لیے کریم داتا کہتا ہے قسم ہے، قسم ہے، قسم ہے، قسم ہے، قسم ہے، قسم ہے. 7 قسمیں کھائیں اور پھر فرمایا جس نے اس کو سنوارا وہ سنور گیا، جس نے اسے سنوارا وہ کامیاب ہو گیا. اندر کا انسان سنور جائے. اور اس کے صحت مند ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کے صحت مند ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ اعمال صالحہ کا جو کہ غذا ہے اس کا ذوق شوق بڑھ جائے، اس کی رغبت بڑھ جائے. بڑے سے بڑا حرام، بڑے سے بڑے گناہ اس سے بچنا آسان ہو جائے. اس حرام سے بچنا جو فرض ہے، اس فریضے کو پورا کرنا آسان ہو جائے. یہ علامت ہے
کہ اللہ نے اس کے باطن کو صحت مند کر دیا. یہ علامت ہے. بڑا سا بڑا حکم، بڑے سے بڑے حکم کی تعمیل اس کے لیے آسان ہو جائے. یہ علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایک اچھے ایمان کی علامت کیا ہے؟ اچھے ایمان کی علامت جو کچھ میں لے کے آیا ہوں یہ دل سے اس پہ راضی ہو جائے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اسلام کے ہر حکم کے لیے اس کا سینہ کھل گیا، یعنی اسے قبول کرنا، اس پہ عمل کرنا، اس کو زندگی میں لانا اس کے لیے آسان ہو گیا. یہ علامت ہے کہ یہ صحت مند ہو گیا. اور میرے عزیزوں اگر غذائیں استعمال کر رہا ہے، عبادات کر رہا ہے، ترقی نہیں ہو رہی، قوت نہیں آ رہی، تو پھر سمجھ لے کہیں گناہ ہو رہا ہے. گناہ ہو رہا. زہر نہ کھائے، گناہ زہر ہے، گناہ زہر ہے. یہ ساتھ غذا کے ساتھ کھائے گا، غذا کا اثر ختم ہو جائے گا. یہ زہر کھائے گا، غذا کا اثر ختم ہو جائے گا. اس سے باطن سارا اجڑ جائے گا. غذا نہ کھائے، غذا کھائے، یہ زہر نہ کھائے. اپنے علاج کے لیے معمولات کرے، دوا استعمال کرے. تو اللہ کی اجازت سے امید ہے میرے عزیزو یہ باطن بہت خوبصورت ہو جائے گا. یہ باطن بہت خوبصورت ہو جائے گا، صاف ستھرا ہو جائے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ باطن بہت خوبصورت ہو جائے، صحت مند ہو جائے کہ پھر کبھی اس سے گناہ ہوگا نہیں. پھر بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے پھر جب گناہ ہوتا ہے تو فوراً ہوشیار ہو جاتا ہے. جیسے دامن بالکل صاف ہو اور ایک چھینٹ بھی پڑے تو نظر آ جاتی ہے، اور نظر بھی آ جاتی ہے اور چبھتی بھی ہے. نظر بھی آ جاتی ہے اور چبھتی بھی ہے. سبحان اللہ. جب باطن صاف ہوتا ہے کہیں گناہ کا دھبا لگتا ہے تو چبھتا ہے، جب تک کہ اسے صاف نہ کر لے چین نہیں آتا. اور اگر سارا دامن داغدار ہو، کچھ دھبے اور بھی لگ جائیں تو پرواہ کوئی نہیں. بھینس کے باڑے میں کام کرنے والے پر اگر ایک دھبا اور لگ جائے تو کچھ فرق پڑتا ہے؟ گناہوں کے ماحول میں زندگی گزارنے والے پر اگر ایک دھبا اور بھی لگ جائے تو کیا پرواہ ہے؟ کیا پرواہ ہے؟ ہاں. اور جب دامن صاف ہوتا ہے پھر اگر دھبا لگے چبھتا ہے، چبھتا ہے. اور جب تک اس کو دھو نہ لے چین نہیں آتا. اور یہی علامت ہے کہ الحمدللہ باطن صحت مند ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور یہی سوال کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مل ایمان، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرے باطن کا ایمان ٹھیک ہے؟ میرے باطن کا ایمان ٹھیک ہے، میرے اندر کا ایمان، اندر کا انسان صحت مند ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. جب تو نیکی کرے تو خوش ہو جائے اور تجھ سے گناہ ہو جائے تو پریشان ہو جائے، یہ علامت ہے کہ تو ایمان والا ہے. آنکھ بھٹک گئی، زبان سے جھوٹ نکل گیا، غلطی سے کسی کی غیبت ہو گئی، کسی کی غیبت سن لی، عہد شکنی ہو گئی، پریشان ہو گیا، جب تک کہ اس کا ازالہ نہ کرے چین نہ آئے، یہ علامت ہے کہ یہ صحت مند ہے. اللہ ایسی صحت ہمیں بھی نصیب فرمائے. اللہ ایسی صحت ہمیں بھی نصیب فرمائے. ہاں میرے عزیزو فکر کرتے رہیں گے، ہاں فکر کرتے رہیں گے، تدبیر کرتے رہیں گے. اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ نامراد نہیں کریں گے، اللہ محروم نہیں فرمائیں گے. ہاں اللہ محروم نہیں فرمائیں گے. لیکن لاپرواہی، غفلت یہ اچھی چیز نہیں ہے. لاپرواہی، غفلت اچھی چیز نہیں ہے. کوشش کرتے رہیں، تدبیر کرتے رہیں، غذا اور دوا استعمال کرتے رہیں. اللہ رب العزت یہ دولت ضرور نصیب فرمائیں گے، یہ دولت ضرور نصیب فرمائیں گے. اسی سے انسان کی قیمت ہے، اسی سے انسان کی قیمت ہے.
اگر یہ نہیں میرے عزیزو، بہت کچھ ہے لیکن اللہ کی نظروں میں اس کی کوئی قیمت نہیں، اللہ کی نظروں میں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ بچپن میں ایک کہانی سنا کرتے تھے کہ ایک بوڑھا شخص باہر کوئی چیز تلاش کر رہا تھا، تو ایک آیا، کیا تلاش کر رہے ہو؟ ہیرا گم گیا، وہ بھی تلاش کرنے لگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پوچھ لیا، بڑے میاں ہیرا گما کہاں ہے یہاں تلاش کر رہے ہو؟ کہا گما تو گھر میں تھا لیکن وہاں اندھیرا تھا، باہر روشنی تھی، اس لیے یہاں تلاش کر رہا ہوں۔ تو کیا کہا جائے گا؟ بوڑھے کا عقل سٹیا گیا ہے، گما گھر میں ہے، تلاش باہر کر رہا ہے کیونکہ اندر اندھیرا ہے، باہر روشنی ہے، ساری زندگی بھی نہیں ملنا۔ ارے میرے عزیزو، سکون، چین، زندگی کا لطف، محبتوں کی مٹھاس، یہ تو دل کے خانے میں کھو گیا۔ جہاں گناہوں کی ظلمت ہے وہاں تو تلاش نہیں کر رہے، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، اسٹیٹس میں، دولت میں، عہدوں میں، منصبوں میں، حسن میں ہم تلاش کر رہے ہیں کہ اس سے شاید یہ مل جائے۔ تلاش کرتے رہو، تلاش کرتے رہو۔ جو چیز دل کے خانے میں کھو گئی وہ دل کے خانے میں ڈوب کر ملے گی، باہر نہیں ملنی۔ اس بوڑھے کی تو عقل ہی سٹی آ گئی۔ ہمارا کیا ہوا؟ ہمارا علم غلط ہو گیا، ہمارا علم غلط ہو گیا، ہمارے علم میں ہم نے غلط سبق پڑھا دیا کہ تمہیں باہر کے نقشوں میں یہ چیزیں مل جائیں گی۔ ہماری ذہن سازی یہ ہو گئی کہ تمہیں ان نقشوں سے یہ چیزیں مل جائیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں دل کے خانوں کی ہیں، وہاں سے گم ہوئی ہیں، وہاں ڈوب کے دیکھو، وہیں سے ملیں گی۔ جب اسے تقوی کے نور سے روشن کرو گے، جب اس باطن کو صحت مند بناؤ گے، تب یہ چیزیں وہیں نظر آئیں گی۔ یہ اندر کی چیزیں ہیں، باہر کی چیزیں نہیں ہیں، اندر ہی ملیں گی۔ لیکن دنیا آج ساری کی ساری باہر تلاش کری، تو اس بوڑھے کی طرح ساری زندگی تلاش کرتے رہے، ملنا پھر بھی کوئی نہیں، ملے گا اندر سے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اصلاح کی سچی فکر نصیب فرما دے، ہماری مدد فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی زندگی نصیب فرما۔ مولا اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی سچی محبت نصیب فرما، گناہوں کے گندگی سے، بے حیائی کی فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہم سب کا باطن صاف فرما، پاک فرما، اللہ تقوی کے نور سے منور فرما۔ اے اللہ، ہماری ظاہری باطنی گندگیوں سے ہمیں پاک فرما، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرما۔ ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما، بری صحبت سے، برے ماحول سے، بری سوسائٹی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، اپنے پیاروں کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما۔ اے اللہ، زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما۔ تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بیماروں کو صحت کاملہ، شفاء عاجلہ نصیب فرما، موذی امراض سے، ہسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، عافیت کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے گھروں کا ماحول ہمیں دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ ہر گندگی سے، ہر گناہ سے سچی ندامت، شرمندگی ہمیں نصیب فرما، پورے دین پہ چلنا آسان فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے خوشیوں میں بھی اپنے نبی کے طور طریقے زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم. اے اللہ ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، عالم اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، مسلمانوں میں ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما. اے اللہ ہمارے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، یہاں ایمان اور ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما. جو لوگ یہاں بے حیائی، فحاشی، بے شرمی کی باتیں پھیلا رہے، اے اللہ مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں بدکاروں سے، اے اللہ ظالموں سے نجات نصیب فرما. اے اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما. اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك.